السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر فیاض احمد ہے۔ میں سینئر سائنٹیفک آفیسر پلانٹ فزیولوجی کیمسٹری سیکشن CCRI ملتان میں تعینات ہوں۔ آج ہم بات کریں گے زمین کی صحت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین کی صحت ہے کیا۔ صحت مند زمین وہ ہوتی ہے جو پودوں کو مناسب مقدار میں غذائی اجزاء پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے اندر نامیاتی مادہ کافی مقدار میں موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہوا اور پانی کا گزر بآسانی ہو سکے۔ تو ایسی زمین جو ہے وہ پیداوار کے لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو پاکستانی جو موسم ہے اس کی وجہ سے، چونکہ ہم گرم علاقوں میں رہ رہے ہیں اور گرمی زیادہ پڑتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر مضر اثرات پڑتے ہیں، اور زیادہ گرمی کی وجہ سے زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے نمی، چونکہ زمین کو زیادہ نہیں ملتی، تو نمی کی کمی کی وجہ سے نامیاتی مادہ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جو جرثومی اجسام ہیں، جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں زمین کے اندر، ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو پودے ہیں، جو نباتات ہیں، ان کی افزائش بھی کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے زمین کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں، اس حوالے سے ان کے کچھ کاشتکاری عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے بھی زمین کی صحت کمزور ہو رہی ہے۔ کاشتکاری عوامل میں سب سے زیادہ زمین میں ہل چلانا آتا ہے، کیونکہ جو نامیاتی مادہ اور جرثومی اجسام جو زمین کے اندر موجود ہیں، وہ اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں، وہاں ان کی کالونیز موجود ہیں۔ جب ہل چلتا ہے تو وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین میں نمی ہوتی ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے، اور دھوپ لگنے سے، جب زمین میں ہل چلتا ہے نیچے والی زمین اوپر آ جاتی ہے، اور دھوپ لگنے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے۔ خشک ہونے سے جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ تر مر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی وجہ سے نامیاتی مادہ بھی جل جاتا ہے۔ تو زیادہ ہل چلانا جو ہے وہ زمین کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ بات کی جاتی تھی جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، لیکن اب یہ منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ دنیا منیمم ٹیلج کی طرف آ رہی ہے، کم ہل چلانے کی طرف آ رہی ہے، اور دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کم سے کم زمین میں ہل چلا کر پیداوار لی جائے۔ اس کو کنزرویشن ایگریکلچر بھی کہتے ہیں، منیمم ٹیلج بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر وہ نمی بھی برقرار رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائکرو آرگنزمز ہیں، خردبینی اجسام ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ان کا جو کردار ہے وہ زمین کی صحت کے حوالے سے بہت مثبت ہے۔ وہ پودوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ ایک ایسا لنک ڈیولپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین سے نامیاتی مادے کی مقدار بھی زمین میں بڑھتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو غذائی اجزاء ہیں وہ بآسانی پودے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کاشتکاری عوامل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کا تجزیہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جب تک زمین کی صحت کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک کھادوں کا استعمال کرنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کاشتکار کو زمین کا تجزیہ کروانا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری زمین کی صحت کیسی ہے، اس میں غذائی اجزاء کی مقدار کتنی ہے، تو اس کے مطابق پھر کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم خرچ سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے، کیونکہ جب زمین کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی غذائی جز کی کمی ہے، کسی کی زیادتی ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ متناسب مقدار میں جب کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف پیداوار بڑھتی ہے بلکہ زمین کی زرخیزی بھی مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی کھادوں کے ساتھ ساتھ نامیاتی کھادوں کا استعمال بھی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فارم یارڈ مینیور ہے، گوبر کی کھاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پولٹری مینیور ہے جو
پولٹری شیڈ سے حاصل ہوتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. اسی طرح گنے کی جو ملیں ہیں، شوگر ملیں، وہاں سے پریس مڈ کی شکل میں وہ گنے کی میل اس کو کہا جاتا ہے وہ ملتی ہے، وہ زمین کی صحت کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فصل کی باقیات ہیں ان کو زمین سے نکالا نہ جائے بلکہ زمین کے اندر ہی دبا دیا جائے. وہ گل سڑ کر زمین کا حصہ بن جاتی ہیں اور اس سے نہ صرف نامیاتی مادے میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زمین کی صحت بہتر ہوتی ہے اور غذائی اجزاء کی اس میں جو مقدار ہے وہ مناسب تعداد میں، مناسب مقدار میں موجود ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا ہمارا موسم ہے اس میں اگر ہم اپنے اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں اور پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو زمین کو کور کریں، یعنی ملچنگ کے ذریعے سے زمین کو جب فصل لگا لیں اس کے بعد زمین کو اوپر سے کور کر دیا جائے، چاہے وہ پرالی ہو، چاہے وہ گنے کی جو چھلکے ہوتے ہیں دوسرے، وہ اسی طرح بعض علاقوں میں کیلے کے جو باقیات ہیں کیلے کے پودوں کی ان کو زمین کے اوپر بچھا دیا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو براہ راست سورج کی گرمی زمین پر پڑتی ہے اس سے زمین محفوظ ہو جاتی ہے، زمین ٹھنڈی رہتی ہے، اس میں نمی کی مقدار بھی موجود رہتی ہے اور جو خردبنی اجسام ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور زمین صحت مند رہتی ہے اور اس سے پیداوار پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. اخراجات میں بھی کمی ہوتی ہے اور پیداوار بھی بڑھتی ہے. تو امید ہے کہ کاشتکار بھائی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زمینوں کی صحت کا خیال رکھیں گے اور اس میں اضافہ کریں گے اور اس سے اخراجات میں کمی ہوگی اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا.